ہم کس آزادی کا جشن منا رہے ہیں جب ہمارے اپنے ہی مسلمان لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کبھی کوئی ڈکیت موبائل لوٹنے آتا ہے اور گولی مار دیتا ہے، کبھی کسی کا قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی پر ایسڈ پھینک دیا جاتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ڈومیسٹک وائلنس پیک پر ہے، ہر طرح کی برائی موجود ہے، ناپ تول میں کمی ہے، فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، انسان محفوظ نہیں ہے۔ جب فیملی کے ساتھ باہر نکلے تو ڈر رہتا ہے، ابھی ادھر سے کوئی موبائل لے جائے گا، ابھی ادھر سے کوئی گولی مار دے گا، کوئی گالی دے دے گا، کوئی بدتمیزی پر اتر آئے گا۔ یہی ڈر ہمیں کافروں سے تھا آزاد ہونے سے پہلے، لیکن آج ہم آزاد ہیں پھر بھی یہی ڈر موجود ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس ٹائم کافروں سے یہ ڈر ہوتا تھا، آج اپنے ہی مسلمانوں سے یہ ڈر ہے۔ کیا انسانی جان اتنی سستی ہے جب جس کا دل چاہے کسی کو قتل کر دیتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غصہ اور غضب ہے اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اگر کوئی شرک کی حالت میں مرے یا اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ اللہ ان دونوں گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم سب لوگوں کے دل میں کعبے کے لیے کتنی محبت ہے، ہم میں سے جتنا بھی کوئی لا علم یا گنہگار ہو لیکن وہ کعبہ کی عزت کرتا ہے، کعبہ کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ کا طواف کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر کہا کہ کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، تیرے پاس سے کتنی اچھی خوشبو آتی ہے، اور تو کتنا بڑے مرتبے والا ہے، اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کی قسم اے کعبہ تیری حرمت سے زیادہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کے جان اور مال کی حرمت ہے۔ اور ذرا سوچیں کہ آج ایک مومن کو حقیر سمجھ کر آرام سے قتل کر دیا جاتا ہے، سنیچنگ کے دوران گولی مار دی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس امت کا مفلس اور بینکرپٹ شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت نیکیاں لے کے آئے گا، روزے رکھے ہوں گے، فرض نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے بڑے عبادت کے کام کیے ہوں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس نے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، انسلٹ کیا ہوگا، چوری کی ہوگی، مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے لے کر ہر مظلوم شخص کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے زیادتی کی ہوگی، لیکن مظلوم کی لائن بہت لمبی ہوگی، اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی لیکن مظلوم لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے، تو ان مظلوم کے گناہوں کو لے کے اس شخص کے گناہوں میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، حالانکہ اس نے عبادت کی ہوں گی لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے مخلوق کی اتنی قدر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جس نے ایک بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور وہ بند رہی کمرے میں یہاں تک کہ زمین کے کیڑے بھی نہ کھا سکی اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا ایک بلی کی وجہ سے، اور یہاں پر مومن کو ناحق قتل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، صرف مخلوق کی قدر کرنے پر، کتے کو پانی پلانے پر۔ جب اللہ تعالیٰ کتے اور بلی کے معاملے میں اتنا سیریس ہے تو ہم انسان اور مومن جن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، کیا اللہ چھوڑ دے گا؟